کا دعویٰ کریں، ایسی عورتوں کا امتحان لیا جائے اور ان کی تحقیق کی جائے، تفقد کیا جائے، واقعی اگر ان کی ہجرت کا مقصد ایمان ہے تو انہیں اپنے ساتھ مدینے میں رہنے دیا جائے۔ تو یہ احوال معلوم کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورت میں حکم دیا، اسی لیے اس کو سورہ ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ آخر وہ کون عورتیں جن کا امتحان لینے کو کہا گیا اور اس کے پیچھے کیا وضاحت ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ اور اس کے بعد کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تقریباً 4 سال یا 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا اظہار کیا، تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ وہ بھی ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا مکے سے جدا ہو کر، کعبے سے جدا ہو کر۔ ان کے دل میں بھی تھیں کہ مکہ جائیں، کعبہ دیکھیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب کو ظاہر فرمایا، صحابہ بھی خوش ہوئے اور کہا کہ رسول اور نبیوں کا خواب تو وہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سفر میں نکلیں گے، عمرہ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اور مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر حضور نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا۔ مکے والوں کو معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ساتھ میں صحابہ بھی ہیں، اور مکے والوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضور لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، احرام باندھ کر آئے ہیں، قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہیں، کوئی غلط ارادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ لیکن مکے والوں میں یہ مذاکرہ ہوا کہ حضور تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن اگر وہ حضور اور ان کے ساتھی مکہ آئیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں تو پورے حجاز میں گویا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہماری شرمندگی ہوگی کہ ہم بدر میں ان سے ہار چکے ہیں، احد میں ہم ان سے ہار چکے ہیں، خندق میں ہمارے ساتھ مسائل ہوئے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہم مسلمانوں سے مدینے کے باہر، مکے کے باہر ان سے مقابلہ ہوتا رہا، اور ہمیشہ مسلمان ہمارے اوپر جو ہے انہیں غلبہ ملتا رہا، لیکن اتنی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان مکہ آ کر عمرہ کر کے چلے جائیں، اللہ کے رسول مکہ آ کر عمرہ کر کے چلے جائیں، تو پورے حجاز میں ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہمیں شرمندگی سے سر جھکانا پڑے گا۔ لہٰذا مکے والوں نے کہا کہ ہم حضور کو آنے نہیں دیں گے، اجازت نہیں دی۔ بالآخر کئی دنوں تک یہ مسئلہ چلتا رہا، صلح ہوئی، مکے والوں نے کہا کہ ہم صلح کریں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ اس میں بہت سارے شرائط رکھے گئے تھے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال تو آپ کو کسی حال میں واپس جانا ہے تاکہ پورے حجاز میں ہماری ناک باقی رہے اور ہمیں عزت باقی رہے اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے، اس سال آپ کو جانا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو مان لیا، اور بہت سارے شرائط رکھے گئے، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے میں رہنے والا اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائے اور وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، تو اسے مدینے والے یعنی حضور واپس مکے والوں کے حوالے کریں گے، وہ واپس کفار کے مشرکین کے حوالے کریں گے۔ کوئی مسلمان اسلام قبول کر کے ایمان لا کر ہجرت کر کے حضور کے پاس آتا ہے تو مسلمانوں کو اسے واپس کفار کے پاس بھیجنا پڑے گا، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آئے، مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ شرط صحابہ کرام پر بڑی ناگوار گزری،
کہ مسلمان ہجرت کر کے آئے اور تکلیفوں سے بچ کر، عذابات سے بچ کر، مکے والوں کے مظالم سے بچ کر ہجرت کر کے آئے، ہم واپس اسے دوبارہ اس جہنم میں بھیج دیں، اس دردناک عذاب والے ماحول میں بھیج دیں، یہ کہاں تک مناسب ہے؟ یہ صحابہ یہ ناگواری محسوس ہونے لگی۔ اور اگر کوئی مدینے والا ہجرت کر کے مرتد ہو کے مکہ چلا جائے تو واپس نہیں کریں گے، تو صحابہ کو یہ بہت زیادہ ناگوار گزرا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت اور پیشن گوئی دی تھی کہ آئندہ اللہ ضرور ایک بہت بڑی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو مان لیا۔ ابتداً صحابہ پر ناگواری ہوئی، لیکن بعد میں اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے گا مسلمان، واپس اسے مکہ بھیجا جائے تو وہ دوبارہ مظالم برداشت کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ نے اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول کر لیا ہے، تو جو سچا مومن ہوگا وہ تھوڑے دن جو ہے ان تکلیفوں کو ضرور برداشت کرے گا، اور اللہ بھی ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اتنی ہی تکلیفوں میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں جتنا وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ نہیں ڈالتے، لا یکلف اللہ نفسا علی اس نفسہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ مسلمانوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ چند دن اگر کوئی مسلمان ہجرت کر کے آنے کے بعد بھی واپس بھیجے تو اس کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، وہ صبر کرے گا اور اللہ اس کے لیے کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ اور اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر واپس جاتا ہے تو ایسے مرتد کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو بددین ہو چکا، اللہ نے ایمان دینے کے بعد اللہ کی نافرمانی کی، حضور کو دیکھنے کے بعد حضور کی نافرمانی کی، ایسے بددین کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ مکہ جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ نہ اسلام کا نقصان ہے، نہ مسلمانوں کا نقصان ہے، وہ اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو شرط ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں، یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، اور یہ بھی اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہے۔ تو بہرحال اس صلح میں تو یہ طے ہو گیا جو ہجرت کر کے مرد مکے سے مدینہ آئیں گے انہیں واپس کریں گے۔ مردوں کا تو تذکرہ ہوا، جو مرد آئیں گے انہیں واپس کریں گے، لیکن جو عورتیں آئیں، اگر کوئی عورت مکے میں رہتی تھی، مسلمان ہو گئی اور وہ مدینہ آئے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس صلح میں طے نہیں تھا۔ مردوں کا تو طے تھا کہ انہیں واپس کریں، لیکن عورتوں کا کیا ہوگا یہ اس صلح میں طے نہیں تھا۔ تو یہ جو آج سورت پڑھی گئی سورہ ممتحنہ، اس میں اللہ نے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگر کوئی مکے سے عورت آتی ہے مدینہ اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہو گئی اور ہجرت کر کے آئی، آپ ان کے حالات معلوم کریں۔ اگر واقعی وہ مسلمان ہو چکی ہے اور ایمان کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہے، آپ اسے مکہ نہیں لوٹائیں گے۔ عورتوں کے بارے میں فیصلہ آیا کہ آپ اسے مکہ نہیں لوٹائیں گے، آپ مدینے میں امن کے ساتھ اسے رہنے دیا جائے گا۔ اور اگر آپ تحقیق کریں، تفقد کریں، حالات معلوم کریں، وہ کسی غرض سے آئی ہے، ایمان کے نسبت سے نہیں آئی، آپ کی نسبت سے نہیں آئی، بلکہ دنیا کے کسی غرض اور مطلب سے آئی ہے، تو اسے واپس کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں جو عورتوں کے امتحان کا تذکرہ ہے، یہ وہی عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے آئے اور یہ کہے کہ میں ایمان والی ہوں، میں مسلمان ہوں، تو ان کے احوال کو معلوم کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان عورتوں کے امتحان کا تذکرہ ہے، تو اس سورت کو سورہ ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے دلی دوستی رکھنے، رازداری رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے دلی تعلق رکھا جائے، رازداری کا تعلق رکھا جائے،
امانت داری کا تعلق رکھا جائے، غیر مسلموں سے، کفار و مشرکین سے دوستی، کاروبار، تجارت، تعلقات، ہمدردی، صلہ رحمی سب کر سکتے ہیں، لیکن دلی تعلق، رازداری جو ایمان اور اسلام سے متعلق ہے، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو سے متعلق ہے، ان کا ان کے سامنے بیان کرنا یا مسلمانوں سے بڑھ کر ان کو اپنا ہمدرد سمجھنا، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ آیتیں کیوں نازل فرمائیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ یہ جو سورہ ممتحنہ نازل ہوئی، فتح مکہ سے پہلے چند دن پہلے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ جس کا تذکرہ ابھی ہم نے سنا کہ بہت ساری شرائط لگائی گئی تھیں، وہ صلح حدیبیہ کو 2 سال گزر گئے تقریباً۔ ابھی 10 سال کی صلح ہوئی تھی کہ یہ اگریمنٹ 10 سال کا رہے گا، لیکن ابھی صرف تقریباً 2 سال گزرے تھے، مکے والوں نے صلح توڑ دی۔ مکے والوں نے صلح توڑ دی۔ صلح میں ایک بات یہ بھی تھی کنڈیشن کہ آج کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، جو قبیلہ مسلمانوں سے ملنا چاہے مل سکتا ہے، جو قبیلہ قریش سے ملنا چاہے مل سکتا ہے، کسی پر کوئی دباؤ، کوئی زبردستی، کوئی پریشر نہیں رہے گا۔ ہر قبیلہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جو قبیلہ مسلمانوں سے ملنا چاہے مل جائے، مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کرے، مکے والے اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جو قبیلہ قریش سے مکے والوں سے ملنا چاہے مل جائے، مسلمان اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ شرط طے ہو گئی۔ اسی طرح یہ بھی شرط طے ہوئی 10 سال تک مسلمان مکے پر حملہ نہیں کریں گے، مکے والے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ شرط تھی 10 سال کے لیے کہ مسلمان مکے پر حملہ نہیں کریں گے، مکے والے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، مکے والے اس قبیلے پر بھی حملہ نہیں کریں گے، اور جو قبیلہ مکے والوں سے مل گیا، قریش سے مل گیا، مسلمان اس قبیلے پر بھی حملہ نہیں کریں گے۔ تو آپس میں بھی حملہ نہیں ہوگا، اور جو قبیلے ان سے جڑے ہیں ان پر بھی حملہ اور جنگ اور لڑائی اور چڑھائی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اگریمنٹ ہوا تھا، 2 سال گزرے تھے، ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ جڑا تھا، ایک قبیلہ مکے والوں کے ساتھ جڑا تھا، ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اب جو مکے والوں سے جڑا ہوا قبیلہ، اس نے مکے والوں کو، قریش کو بلایا کہ ہم تمہارے حلیف ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تم آ کر ہماری مدد کرو۔ تو مکے والوں نے ان کی مدد کی، اور جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو چکا تھا، مسلمانوں کا حلیف تھا، اس پر چڑھائی کی مکے والوں نے، تو اپنا جو صلح میں شرط تھی اسے مکے والوں نے توڑ دیا۔ 10 سال کے لیے اگریمنٹ ہوا تھا، صرف 2 سال میں مکے والوں نے اگریمنٹ ختم کر دیا۔ تو جب یہ اگریمنٹ ختم ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو خبر بھیجی، ہم نے صلح کی تھی، 10 سال کی بات ہوئی تھی، 2 سال تقریباً گزرے، اب تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، اب اس کے بعد وہ صلح کی پابندیاں نہیں رہیں گی، ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حضور نے یہ خبر مکے والوں کو پہنچا دی۔ اب یہ حضور نے مکے والوں کو خبر پہنچائی، ادھر فتح مکہ کی تیاری حضور نے شروع کی کہ ہم مکے پر چڑھائی کریں گے، مکے کو اپنے اسلامی دارالحکومت میں شامل کریں گے، مکے پر حملہ کریں گے رازداری کے ساتھ۔ حضور نے کہا یہ بات امانت ہے، مکے والوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ہم تیاری کریں گے، اور تیاری کر کے مکے والوں پر چڑھائی کریں گے۔ اور ایسی رازداری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بہت سارے صحابہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت میں تھے، مدینے سے نکلے مکے کے لیے، حالانکہ مکے کی چڑھائی کے لیے نکلے ہیں، لیکن طائف اور حنین تک پہنچنے تک بھی ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، بہت ساروں کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا ارادہ مکے کا ہے۔ ایسی رازداری کے ساتھ حضور نے یہ سفر
شروع کیا۔ حضور کا ایک عام مزاج تھا، اگر جو ہے مثال کے طور پر ہبلی ہے، ہبلی کو حضور جانا چاہتے، چڑھائی کرنا چاہتے تو لوگوں سے بیلگام کے احوال معلوم کرتے تاکہ لوگوں کو لگے کہ حضور کا سفر بیلگام کا ہے، حالانکہ حضور کا ارادہ ادھر ہبلی کا ہوتا تاکہ حضور کے سفر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ حکمت حضور اختیار کرتے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے ایسی حکمت اختیار فرمائی، مدینے سے نکل کر تقریباً 350-400 کلومیٹر سفر کر کے حضور آئے ہیں، اور حضور کے بہت سارے ساتھیوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضور کا ارادہ مکے کا ہے۔ حضور کے ساتھی تو سمجھ رہے تھے حضور طائف پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ایسی رازداری کے ساتھ حضور تیاری کر رہے تھے۔ صرف چند لوگوں کو، خاص لوگوں کو، مہاجرین کے ذمہ دار، انصار کے ذمہ دار، پرانے اکابر صحابہ، بدری صحابہ، ایسے چند لوگوں کو اس بات کی خبر تھی کہ حضور مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک صحابی حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اصل یمن کے ہیں، مکے میں آ کر یہ رہ رہے تھے۔ مکے میں حضور نے دعوت دی تو حضور کی دعوت قبول کر کے ہجرت کر کے مدینے میں حضور کے ساتھ آ گئے تھے۔ یہ ہجرت کر کے آئے لیکن ان کا پورا گھرانہ مکے میں تھا۔ تو یہ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور مکے پر حملہ کرنے والے ہیں اور مکے میں ہر مسلمان جو مہاجر ہے ان کا بڑا قبیلہ ہے، ان کے گھروں کی حفاظت ان کے قبیلے والے کر لیں گے، لیکن میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، میں یمن سے آ کر مکے میں تھا اور مکے میں صرف میرا گھرانہ ہے، پورا قبیلہ نہیں ہے۔ اب اگر مکے والے میرے گھر والوں کو، میرے خاندان کو تکلیف پہنچائیں گے تو کون ان کی مدد کرے گا؟ لہٰذا حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اللہ تو مسلمانوں کو کامیابی دیں گے، اللہ نے فتح کا وعدہ بھی فرمایا اور مسلمان اور حضور کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، لہٰذا میں اگر مکے والوں کو خبر دے دوں کہ حضور مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، حضور کا، مسلمانوں کا نقصان تو نہیں ہوگا، میرا فائدہ ہوگا کہ میرے گھر والوں کی حفاظت ہو جائے گی، کہ میرے اس احسان کی وجہ سے کہ میں نے ان پر احسان کیا، مکے والے میرے گھر والوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس نیت سے حاتب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ ارادہ کیا کہ مکے والوں کو خبر پہنچاؤں کہ حضور مکے پر حملے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اب یہ موقع کے تلاش میں تھے حاتب ابن ابی بلتع، کوئی موقع ملے مکے والوں کو اطلاع دی جائے۔ تو ایک عورت مکے کی رہنے والی جس کا نام سارہ تھا، وہ گانا گاتی تھی اور محفلیں لگاتی تھیں، اور مکے کے بڑے بڑے سردار جو ہے محفلوں میں اسے بلاتے تھے اور بہت سارا ہدیہ اور انعام اسے دیا جاتا تھا۔ تو وہ عورت، سارہ نامی عورت، حضور کے پاس مکے سے مدینہ آئی تھی اور آ کر اس عورت نے کہا کہ میں مسلمان ہو کر نہیں آئی ہوں، ایمان کی نیت سے نہیں آئی ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بدر کے بعد جو ہے، بدر میں لڑائی ہوئی تو بدر میں بڑے بڑے 70 جو ہے مکے کے سردار قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے اسی غم میں ہیں، تو اب میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، محفلیں نہیں لگ رہی ہیں، کوئی مجھے بلا کر مجھے پیسے نہیں دے رہا ہے، میری زندگی کا گزارا مشکل ہو چکا ہے۔ بدر کے بعد، احد کے بعد، خندق کے بعد لگاتار لڑائیوں میں مکے کے بڑے بڑے مالدار لوگ قتل کر دیے گئے اور غم کا ماحول ہے، تو میری محفلیں نہیں لگ رہی ہیں، مجھے گانے کے لیے، میرے ناچ کے دیکھنے کے لیے کوئی بلانے والا نہیں ہے، اب میرا گزارا مشکل ہے، لہٰذا میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں، حضور سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب میں سے کسی کو ذمہ داری دی کہ آپ جو ہے اس عورت کی مدد کر دیں، لہٰذا حضور کے حکم پر انہوں نے اس عورت کی مدد کی، کافی سارا سامان، مال و دولت سب دیا، تو وہ لے کر سارا واپس جانے لگی۔ مکے سے آئی تھی، حضور سے مدد مانگی اور حضور سے کچھ مال مل گیا، وہ لے کر جانے لگی۔ تو اب حاتب ابن ابی بلتع کو اچھا موقع مل گیا، یہ عورت مکے جا رہی ہے، اس کے ذریعے میں خط پہنچاؤں گا، مکے والوں کو بتاؤں گا کہ حضور حملے کا ارادہ کر رہے ہیں۔
اب انہوں نے حاتب ابن ابی بلتہ نے ایک اچھی رقم دی اس عورت کو اور خط دیا اور کہا اسے چھپا کر لے جاؤ اور مکے کے سرداروں کو یہ پہنچا دو۔ اب وہ عورت نکلی سارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ خبر دی کہ ایک عورت ہے اور وہ جو ہے مسلمانوں میں سے ایک حاتب ابن ابی بلتہ نے اسے خط دیا ہے، وہ خط لے کر مکے والوں کو آپ کے سفر کی اطلاع دینے جا رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد ابن مادی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا جاؤ فلاں جگہ مکے کے راستے میں فلاں جگہ پر ایک عورت تمہیں ملے گی فلاں درخت کے قریب میں، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، مقداد ابن مادی قریب 3 صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ میں ایک عورت فلاں شکل کی ایک عورت تمہیں ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں ساتھی گئے، جہاں حضور نے کہا تھا وہی وہ عورت تھی، وہاں پہنچے، اس عورت سے بات کی اور اس عورت سے کہا کہ وہ خط دے دو۔ تو اس عورت نے کہا میرے پاس کون سا خط ہے، میرا کون سے خط کی بات تم کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاتب ابن ابی بلتہ نے جو خط دیا ہے وہ خط ہمیں دے دو۔ تو عورت انکار کرنے لگی سارا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میں کسی حاتب کو نہیں جانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں حضور نے بھیجا ہے اور حضور نے جہاں کہا، جس حال میں کہا، وہاں اسی حال میں تم ہمیں موجود پائی ہو، اور حضور نے کہا تمہارے پاس خط ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اگر تم چاہو تو عزت سے وہ خط ہمیں دے دو، ورنہ تجھے برہنہ کر کے وہ خط ہم لے جائیں گے۔ وہ یقین ہے ہمیں کہ وہ خط تیرے پاس ہے، حضور نے بتلایا تو حضور کی بات پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اگر تو اپنی طرف سے وہ خط نہ دے ہم زبردستی تجھ سے وہ خط لے کر جائیں گے۔ تب یہ بات اس نے سنی تو اس نے اپنی چوٹی میں وہ خط جو ہے چھپایا تھا، بالوں میں رکھ کر اسے چوٹی ڈال لی تھی، وہ چوٹی بال کھول کر اس نے وہ خط نکالے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی کمر میں چھپایا تھا، تو اس کی تشریح علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کی چوٹی کمر تک آتی تھی، لہٰذا وہاں پر کپڑوں میں اس نے اپنے بال ڈالے اور بال میں اس نے وہ خط چھپایا تھا۔ تو حضرت علی کے اصرار پر اس عورت نے وہ خط دیا، وہ خط لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو بلایا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلاؤ، اس لیے کہ حاتب بدری صحابی ہیں۔ حاتب کون ہے؟ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا بدری صحابہ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ فضیلت بدری صحابہ کی ہے، اور جو بدر میں شریک تھا وہ منافق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کے ساتھ 1000 کا مجموعہ تھا، لیکن جو منافق تھے وہ واپس چلے گئے۔ 313 جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک تھے وہ 313 میں کوئی منافق نہیں تھا، وہ سچے پکے مومن تھے جو بدر میں حضور کے ساتھ تھے۔ تو حاتب ابن ابی بلتہ بھی بدری ہیں، اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا، لہٰذا جلد بازی نہ کریں، حاتب کو بلائیں۔ حاتب کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ میں یمن سے آ کر مکے میں بسا، میرا چھوٹا خاندان ہے، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اگر میں مکے والوں پر احسان کروں تو ہو سکتا ہے میرے خاندان میرے گھر والوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ تو آپ کی مدد کرے گا، اس نیت سے میں نے دیا تھا خط، میرا نفاق نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور ان کی سچائی حضور کو معلوم تھی، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کافروں سے دوستی کرنا
اور مسلمانوں کے راز کو کافروں کے سامنے بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کتنا بھی ہم ان کو اپنا ہمدرد بنائیں، آخر وہ کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں. انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے رسول کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. لہٰذا ان سے دلی دوستی اور مسلمانوں سے زیادہ ان پر بھروسہ کرنا یہ بالکل گنجائش نہیں ہے. جہاں تک کاروبار کے تعلق ہیں، جو ہے پڑوسی ہونے کے حقوق ہیں، برادران وطن ہونے کے حقوق ہیں، ہمدردی ہے، تعاون ہے، مشکلوں میں ساتھ دینا ہے، صلہ رحمی، یہ سب کر سکتے ہیں. لیکن ایمان والوں سے بڑھ کر ان پر بھروسہ کرنا یہ ہمیشہ وہ ہمارے دشمن ہی رہیں گے. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سورہ ممتحنہ میں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. اور صلح حدیبیہ میں جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں اور اپنے جذبات کو جو ہے حضور کے حکم کے سامنے جو ہے تابع کیا ہے، ہمیں بھی اپنے جذبات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نفسانی خواہش سے نکل کر حضور کی اتباع اور غلامی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس طرح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والی عورتوں کا امتحان لیا اور ان کا تعاون کرنے کا، مومنین کا تعاون کرنے کا جو ہے اللہ نے حکم دیا، ہمیں بھی ہر مومن مرد عورت کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو دوستوں کی شکل میں دشمن آتے ہیں، ایسے منافقوں کو پہچاننے اور ان کے نقصان سے اور ان کے شر سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.